الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبنین وامتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، خواتین کے حقوق کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلی چند ویڈیو جو ہے ہم نے خواتین کے حقوق کے بارے میں ہم نے جو ہے اس آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج کی ویڈیو بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے، انتہائی اہم ویڈیو ہے، انتہائی اہم۔ تو آج کی ویڈیو سے ہم اس سے شروع کر رہے ہیں کہ خواتین کو جو ہے ان کا حصہ جو میراث میں اللہ رب العزت نے دیا ہے، جنہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، ان میں خواتین کون کون سی موجود ہیں جن کو شریعت میں حصہ ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے۔ اس کے بعد والی ویڈیو ہم انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ساری بنیاد میراث کی آج کی ویڈیو پہ ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ میراث کا تعلق جو ہے عموماً وراثت جو تقسیم ہوتی ہے وفات کے بعد ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا کفن دفن، جیسی زندگی گزارتا تھا متوسط تھا تو متوسط طریقے سے کفن دیا جائے گا، درمیانہ سا۔ اچھا ہے تو اچھا کپڑا، اگر بیچارہ غریب تھا تو اس لحاظ سے اس کے کفن کا کپڑا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے دفن کا، اس کے قبر وغیرہ کی جو ہے کھدائی ہے وہ اس کا خرچہ اسی کے مال میں سے لیا جائے گا۔ کفن دفن ہونے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے وصیت تو نہیں کی، کسی کے بارے میں وصیت کی ہو تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، یاد رکھنا۔ اور تیسری چیز جو ہے وصیت کے بعد اس کا ترکہ ہے، جو اس نے زمین جائیداد مال پیسہ گاڑیاں جو کچھ چھوڑا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی ورثاء کو تقسیم کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہم بیان کریں گے کہ کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، عورتوں کو کتنا ملے گا، مردوں کو کتنا ملے گا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں صرف یہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی فوت ہوا، کفن دفن کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو کیسے پورا کیا جائے گا، یاد رکھنا۔ اور دیکھا جائے کہ وصیت کس کی کن کے بارے میں ہے۔ اگر ان لوگوں کے بارے میں کی ہے جن کو شریعت جو ہے وہ حصہ دیتی ہے ترکہ میں سے، جسے قرآن و حدیث کی روح میں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، عربی میں ذوی الفروض۔ یاد رکھنا یہ ذوی الفروض جو ہے وہ 4 قسم کے مرد ہیں اور 8 قسم کی عورتیں ہیں۔ مردوں میں پہلا ہے باپ، دوسرا دادا، تیسرے اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی کسے کہتے ہیں؟ وہ بھائی جو ماں شریک ہوں باپ شریک نہ ہوں، جن کی ماں ایک ہو باپ ڈیفرنٹ ہو، اسے کہتے ہیں اخیافی بھائی۔ اس کو بھی ذوی الفروض میں شریعت اس کو حصہ دیتی ہے۔ اور چوتھا ہو گیا شوہر۔ یہ 4 مرد ہیں جن کو شریعت حصہ دیتی ہے ترکے میں سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 8 عورتیں ہیں، 8 قسم کی عورتیں ہیں جن کو شریعت نے بہت نوازا۔ عورتوں کو مرد صرف 4 ہیں، عورتیں کتنے 8 قسم کی عورتیں ہیں جن کو شریعت اسلام قرآن و حدیث اس کو ترکے میں حصہ دیتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ پہلی ہے بیوی، اس کے بعد ہوگی بیٹی، پھر ہوگی پوتی تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ ہوگی حقیقی بہن، 5ویں نمبر پہ ہوگی الاتی بہن۔ الاتی بہن اس کو کہا جاتا ہے جن کے باپ ایک ہوں مائیں مختلف ہوں۔ اخیافی بہن اسے کہا جاتا ہے جس کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہوں۔ 7ویں ہے ماں اور 8ویں ہے جدہ دادی۔ تو یہ 8 عورتیں ہوگی۔ پھر ایک بار سن لیجئے، بیوی، بیٹی، پوتی، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن اور ماں 8ویں نمبر پہ ہے دادی۔ یہ 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، یہ ملا کے 12 ہو گئے۔ اگر مرنے والے نے ان 12 میں سے کسی ایک کے بارے میں وصیت کی ہے کہ میری جائیداد کا کچھ حصہ یا ساری
میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا، میرے دو فروز کو. تو اس بارے میں قرآن و حدیث میں یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اگر وصیت کر گیا ہے ان ورثاء میں سے، چاہے مرد ہوں، 4 مرد ہوں یا 8 عورتوں میں سے کوئی عورت ہو، ان کے بارے میں وصیت کر کے ہے کہ میری جائیداد ان کو دے دینا، تو اس کی وصیت پہ قطعاً عمل نہیں کیا جائے گا. یہ وصیت غیر شرعی ہے. کس کے بارے میں ہے؟ ہاں، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا جو ان ورثاء کے علاوہ ہو. ایسے رشتے، پھوپھی ہو گئی، خالہ ہو گئی، ممانی ہو گئی، چاچی ہو گئی، یا اس کے علاوہ ایسے رشتے جن کو شریعت میں شریعت نے جن کے حصے مقرر نہیں کیے، ان کے بارے میں وصیت کی ہے تو پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا. یہاں بھی انتہائی غور طلب یہ بات ہے کہ دیکھا جائے گا وصیت کتنے مال کی ہے. مثلا اس نے 1 لاکھ روپے کا چھوڑا، ترکہ چھوڑا، ساری جائیداد، زمین، پلاٹ، گاڑیاں ساری ملا کے مثلا 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور اس نے وصیت کی کہ یہ میرا 1 لاکھ روپیہ یہ میرے ورثاء کے علاوہ کسی کو دے دینا، اور ہے ہی پورا 1 لاکھ روپیہ. تو اس صورت میں میرے آقا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، 1/3 مال میں سے پورا کیا جائے گا. یعنی 33,333 روپے تقریباً 1/3 مال جو ہے 1/3 اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے سارا ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا. میرے خیال میں کہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ وصیت کے وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں قطعاً، اس کو جو ہے پورا نہیں کیا جائے گا. اگر وارث کے لیے وصیت کی ہے تو وہ لغو ہے. دوسرا، اگر ورثاء کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کی ہے سارے مال کی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وصیت پوری کی جائے گی 1/3 مال کی، اس کے علاوہ جو ہے پوری نہیں کی جائے گی. 2 حصے مال جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. اس میں بھی ایک حدیث ہے کہ وصیت وارث کے لیے کیوں نہیں ہے. ایک حدیث ہے نعمان بن بشیر، بڑے مشہور صحابی ہیں، میرے آقا کے غلام ہے. اچھا، یہ حدیث جو ہے میں آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور امام مسلم نے ایک جگہ نہیں کافی جگہ پہ اس کو لے کے آئے ہیں. مسلم کا میں حدیث کا نمبر ہے 4182 اور بخاری شریف میں 2650. میں آپ کو مسلم شریف سے کوٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ 4182. ایک نعمان بن بشیر جو ہے، ان کے والد عمر ہیں، امبرا، اور ان کی والدہ کا نام بھی آیا حدیثوں میں. ان کی والدہ نے جو ہے نعمان بن بشیر کے والد کو کہا کہ اس میرے بیٹے کے بارے میں وصیت کرو کچھ مال کی. ان کی اور بھی ایک دوسری حدیث میں بیویاں تھیں، ان کی اور بھی اولاد تھی، لیکن طبی طور پہ جو ہے محبت زیادہ ہوتی ہے کسی بچے سے. تو اس امرا نے اپنے بیٹے جو نعمان ابن بشیر ہیں ان کے بارے میں جو ہے امرا کو کہا اس بیٹے کی جو ہے وصیت کرو، یہ فلاں مال جو ہے، یہ فلاں جائیداد جو ہے اس کو دو. تو وہ 1 سال تک خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو دو، میرے بیٹے کو دو، مال دو. تو امرا جو ہے ان کو کہا، ان کی وائف نے، کہ ایسے نہیں، اس بیٹے کو لے کے جاؤ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان کو حاضر کر کے، ان کو گواہ بنا کے یہ فلاں جائیداد میرے اس بیٹے کو دو. ان کے اور بھی بیٹے تھے. تو وہ اپنے بیٹے کو نعمان بن بشیر کو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد لے کے آئے، امرا، اور والدہ کا ان کا نام تھا بنت رواحہ. تو ان کو لے کے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں جو باغ تھا یا فلاں مال تھا میں اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں اور آپ گواہ بن جائیں اس پہ. میرے آقا نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی تمہارے کوئی بیٹے ہیں، اولاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علاوہ بھی میری اولاد موجود ہے.
تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان کو بھی ایسا حصہ دیا جیسا اس کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امرہ نے کہا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو نہیں دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا کہ اپنے ایک بیٹے کو تو تم دے رہے ہو، دوسروں کو محروم کر رہے ہو، تو یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا جیسے اس کو دیا ہے سب کو اس طرح کا مال دو تو پھر ہے، صرف اسی کو دو گے تو یہ ظلم ہوا، دوسری اولاد کا حق مارنا ہوا، تو میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، ایسا نہیں کرنا۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ فرماتے ہیں کہ وصیت یا کسی ایک کو دینا مال اور ایک دوسرے کو محروم کر دینا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ عمل ہے اور ناجائز ہے ایسا کرنا۔ دینا ہے تو ورثاء کو پورا دینا ہے، اور وصیت جو ہے وہ ورثاء کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دوسرا حق تھا وصیت کا۔ اس کے بعد ہے ترکہ۔ ترکہ دراصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی ہوئی چیز، یعنی انسان مر گیا اس کے بعد جو چھوڑ گیا۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر اس نے مثال کے طور پہ ایک اگر توا جس پہ روٹیاں بناتے ہیں اگر وہ بھی چھوڑا ہے تو اس کے بھی حصے، اس کے بھی قیمت لگا کے ان کو حصے دیے جائیں گے اولاد کو۔ ایک ایک چیز میں اولاد کا حصہ ہے۔ جو کچھ اس نے چھوڑا، مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، زمین چھوڑی، گاڑیاں چھوڑی، پیسہ چھوڑا، سونا چھوڑا، غرض جو کچھ بھی قیمت والی چیز چھوڑی، اس میں ان 4 مرد اور 8 عورتیں جن کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے زویل فروز، ان سب کا حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد، اس نشست کے بعد والی جو ہماری ویڈیو آئے گی اس سے ہم شروع کریں گے کہ اگر بیٹی کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں ہے، دادی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، ماں شریک بہن کی صورت میں ہے، باپ شریک سے بہن کی صورت میں ہے، تو کتنا ان کو حصہ دیا جائے گا انشاءاللہ وہ جو ہے اس کے بعد والی نشست میں جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔